یقیناً مقبول ہوگا۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے کہ امتیازی خصوصیات جو آپ کی ہیں ذرا؟ جنید بھائی، سب سے پہلے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ ہونا یہ بذات خود بہت بڑا امتیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ دیکھنے میں ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر چھپے ہوئے ایسے امتیازات ہیں کہ جن کو بندہ سوچے تو عقلیں رک جاتی ہیں، افکار بندے کے رک جاتے ہیں۔ یعنی جس پہ سرکار علیہ السلام کی ایک نظر ہو جائے اس کو جنت مل جائے۔ اب آپ ایک لفظ میں کہتے ہو کہ زوجہ، تو اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جو زوجہ ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہوگی۔ اللہ۔ دوسری بات یہ ثابت ہوگی جو زوجہ ہوگی وہ حضور کی اہل بیت میں سے بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ جو زوجہ ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی کردار یقیناً سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو زوجہ ہوگی اسے حضور سے محبت کا بڑا موقع ملا ہوگا اور حضور کی محبوبیت بھی اسے نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ملیں تو زوجہ کا لفظ بنتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے اگر اجازت دیں کہ یہ ساری چیزیں ملیں تو محبوب کائنات بن جاتی ہیں۔ ایک زوجہ کے لیے یہ سارے امتیازات ہیں اور یہ سبھی زوجہ ازواج کو حاصل ہیں۔ اب اگلی مرحلہ آتا ہے کہ سبھی ازواج کو یہ چیزیں تو بالاتفاق حاصل ہے نا جی، جن کا میں نے ذکر کر دیا، صحابیہ ہونا، اہل بیت ہونا، نبی پاک کی محبت حاصل ہونا اور حضور کے دین کی امداد کرنے کے لیے ہونا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ وہ پاک زوجہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو حضور کی ازواج میں سے بھی بہت سے خصائص نصیب ہیں، اللہ، بہت سی خصوصیات نصیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں سے اگر بات تو کی جائے تو گنتی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں ایک نسبت کا حوالہ رکھ کے پنجتن پاک کی نسبت کا حوالہ رکھ کے 5 ہی خصوصیات کا ذکر کرنا چاہوں تو یہ خوبصورت سا گلدستہ یہ بنتا ہے کہ یہ آقا کریم کی وہ واحد زوجہ ہیں جو بہت ہی تھوڑی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شرف کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھنے میں ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہیں صرف زوجہ ہونے کے حوالے سے تربیت مصطفیٰ نہیں ملی، کیونکہ ان کی عمر مبارک ابھی تربیت حاصل کرنے کی تھی، تو انہیں جو تربیت نصیب ہوئی ہے وہ دوہری رسول کی تربیت نصیب ہوئی۔ اور دوسری ان کی کمال صفت یہ ہے اور کمال خصوصیت یہ ہے جو باقی ازواج مطہرات کو ایسا سچ حاصل نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 ہی ماحول دیکھے، یا صداقت کا ماحول دیکھا ہے یا پھر نبوت کا ماحول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ صدیق اکبر ہے اور زوجہ بنی ہے کل کائنات کے آقا سبحان اور اللہ، مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تیسری بے مثال خصوصیت جو انہیں نصیب ہے ازواج مطہرات میں سے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بے مثل و بے مثال زوجہ ہیں۔ خود آپ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ میرے بستر پر اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کمال کا شرف سبحان ہے، اس اللہ۔ میں کتنی طہارت کا اظہار ہے، اللہ، اللہ، کتنی پاکیزگی کا اللہ۔ اظہار ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی حسین طرح فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور نے علالت کے دنوں میں، ظاہری بیماری کے دنوں میں میرے حجرے میں رہنا پسند فرمایا۔ اللہ۔ ظاہری بات ہے علالت میں بندہ پریشانی میں وہاں رہتا ہے جہاں اسے سب سے زیادہ سکون محسوس ہو، اللہ، جہاں اسے دلجوئی محسوس ہو۔ اللہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو حضور نے علالت کے دنوں میں پسند کر کے یہ واضح کر دیا کہ حضور کی بارگاہ میں جو دلجوئی والا نذرانہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حصے میں آیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں سبحان آیا۔ اللہ۔ پھر 5ویں خاص خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ حضور کی قبر انور بھی آپ کے حجرہ شریف میں اللہ، جس کا اللہ۔ آپ ذکر کر رہے تھے۔ اور اسی حوالے سے اگر بات کو اور بڑھایا جائے حضور کے ساتھ تعلق اور حضور کی محبوبیت والا، تو پچھلے چنگ میں یہ بات کر رہا تھا اور مرحلے پر رک گیا چونکہ وقفے پہ جانا تھا کہ یہ واحد زوجہ ہیں جن کی گواہی پر، جن کی برات پر قرآن میں 18 آیتیں نازل۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی امتیازی خصوصیت ہے جو کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں سبحان اللہ، نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو بات کنکلوژن یہ ہے کہ زوجہ ہونا ہی بہت بڑی خصوصیت ہے، اللہ۔ اور پھر سیدہ وہ ہیں، سید عائشہ صدیقہ وہ ہیں جنہیں ازواج مطہرات میں سے بھی بے مثال خصوصیتیں سبحان اللہ نصیب میں آئی ہیں۔ اور آخر میں وہ تذکرہ ہو نہیں پایا، وہ بات بھی ذرا آ جائے اس طرح سے کہ آخر میں سرکار علیہ السلام کا مسواک شریف کو اپنے
दंदाने मुबारक से चबाना। یہ بھی شرف ذکر تو ہو گیا، پروفیسر سعید صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مسواک کو چبایا اور پھر وہ مسواک آقا کریم کے دندان مبارک سے لگا، تو یہ اکلوتا شرف بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے حصے میں آیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اگر خصوصیات کا تذکرہ کرتے جائیں تو بہت سی اور بھی ہیں۔ تیمم والی بھی تو آپ کی خصوصیت ہے، بالکل صحیح ہے کہ آپ کی وجہ سے اس پوری امت پر یہ رحم ہو گیا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا ہے یا تم بیمار ہو جاتے ہو تو زمین کے کسی خطے پہ بیٹھے ہو، ہاتھ لگا لو، جو شرف تمہیں وضو سے نصیب ہوگا عائشہ صدیقہ کا صدقہ وہی شرف تمہیں مٹی کو چھونے سے نصیب ہوگا۔ یعنی یوں کہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں اور جہاں کہیں بھی مسلمان آتے رہیں گے، جب وہ پانی کے بغیر پاکی حاصل کریں گے تو یہ پاکی بھی سیدہ کا صدقہ ہوگا، یہ فیضان عائشہ صدیقہ ہوگا، سبحان اللہ، یہ لنگر عائشہ صدیقہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کبھی، اور اس کی اگلی بات سوچیں نا کہ تیمم کر کے بندہ ظاہری بات ہے عبادت کی طرف جاتا ہے، بالکل صحیح، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ رب کی بارگاہ میں کسی بھی بیمار کو پہنچانے کا قیامت تک ذریعہ عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی،